نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله تعالى في كتابه المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ محترم سامعین، ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اس اعتبار سے بہت بابرکت ہے کہ اس مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اور اسی مناسبت سے اس مہینے کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ زندگی کے کسی خاص حصے کے ساتھ یا کسی خاص وقت اور جگہ کے ساتھ مقید نہیں ہے، بلکہ ہر وقت ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی میں لانا اور اپنانا چاہیے۔ اس مجلس کے اندر میں صرف اور صرف جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر حقوق ہیں ان پر بات کروں گا، اور ان حقوق کے اور محبت کے کیا تقاضے ہیں اس پر مختصر گفتگو کروں گا۔ اہل سیر نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر 10 حقوق ہیں، جن میں پہلا حق ہے الایمان بہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ اور ظاہر سی بات ہے، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور آخری نبی خاتم النبیین مانتے ہیں۔ اور دوسرا حق جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر ہے اتباعہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اور یہی محبت کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قل، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت فرمائیں گے۔ اور حضور کے ساتھ بھی محبت کا یہ تقاضا ہے، اور حضور کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن نے بھی اس کو بیان کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور تیسرا حق جو ہمارے اوپر ہے وہ توقیرہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت۔ یہ بھی حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم کوئی ایسا بول نہ بولے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حرف آئے۔ اور ہمارے اوپر حق نمبر 4 ہے محبت ہو، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہو۔ اور اس حب طبعی کا تذکرہ، اور حب عقلی اور حب طبعی کا تذکرہ روایت میں بھی آتا ہے، حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ میں اس کو اپنی اولاد سے، اپنی والدین سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اور جو 5 حق الصلاۃ علیہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، تو درود زیادہ سے زیادہ حضور پر بھیجا جائے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چھٹا حق بتلایا گیا ہے وہ ہے النصر لدینہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرنا، حضور کے دین کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، دوسروں تک اس کو پہنچانا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 7واں حق ہمارے اوپر ہے وہ الذب عنہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع، حضور کی ذات کا دفاع، حضور کے دین کی دفاع۔ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، ہم اپنی بساط تک، اپنی وسعت کے مطابق دفاع کریں۔ جس طرح حالیہ آپ سب کے علم میں ہے کہ فرانس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، اور اظہاری آزادی رائے کے نام پر ایک ٹیچر نے جو ہے کلاس میں خاکے دکھائے، جس پر ایک مسلمان نوجوان اٹھا اور اس نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کے نتیجے میں
فرانس نے اس ٹیچر کے عمل کو درست قرار دیا اور اس بات کے اوپر معافی کے بجائے، اپنی غلطی ماننے کے بجائے اس چیز کو مزید، اس مکروہ عمل کو مزید بڑھانے لگے، جس کی وجہ سے ہمارے علماء نے عوام سے یہ اپیل کی ہے کہ کم از کم ہم اتنی محبت کا ہمارا یہ تقاضا تو ہے کہ ہم اپنے کردار سے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو یہ کم از کم دفاع کا درجہ ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر جو 8واں حق ہے وہ محبت و اہل بیت ہی، کہ حضور کی اہل بیت سے محبت کیا جائے۔ اور جو 9واں حق ہے محبت و صحابت ہی، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کیا جائے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں برا بھلا کہنا یہ یقیناً بہت بڑی بدبختی ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر جو آخری اور 10واں حق ہے وہ یہ ہے کہ حب اولیائہ و بغض اعدائہ، کہ آپ کے اولیاء دوستوں سے محبت کی جائے اور جو آپ کے دشمن ہیں ان سے بغض رکھا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو یہ حقوق ان پر عمل کرنے والے بنا دے، اور جو در حقیقت جو ربیع الاول کے تقاضے ہیں کہ ہم حضور کی سیرت کو پڑھیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر کوئی ایک کتاب پڑھی ہو؟ تو اس حوالے سے جو ہماری مستند کتابیں ہیں، مفتی شفیع صاحب کی کتاب ہے سیرت خاتم الانبیاء، حضرت مولانا ادریس کانلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت مصطفیٰ، یہ مستند کتابیں مطالعہ کی جائے اور اپنا محاسبہ کیا جائے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتنا عمل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر اور سیرت طیبہ پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آذان میڈیا ہاؤس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ جزاکم اللہ۔